ہر شخص کی زباں پہ یہاں دیس کی فکر ہے. جب دیس بک گیا تو تم بھی تو بکے ہو. انگلی اٹھانے والے کبھی خود پہ بھی نظر کر. انگلی اٹھانے والے کبھی خود پہ بھی نظر کر. جو بیج بو رہے ہو وہی پھل تیار ہوگا. وہی پھل تیار ہوگا. دوستو، آج میں ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ میرے ساتھ چند دن پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا. I was driving a van and I was on work. تو میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا. I couldn't control the van and I hit the wall. تو وہاں پہ میں نے جو ایکسپیرئنس کیا یہاں پہ آسٹریلیا آنے کے بعد، اور میں نے پھر ہر چیز کا موازنہ پاکستان کی اس لائف سے اور وہاں کے ان ایکسپیرئنسز سے کہ جو اگر سملر کنڈیشن میں وہاں ہوا ہوتا وہ میں نے کیا. میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میں وہاں پہ اکیلا تھا. فارچونیٹلی آئی واز سیف. اینڈ کیونکہ یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ چاہے آپ مورلی فالو کر لو، ایتھیکلی فالو کر لو یا لیگلی فالو کر لو، آپ کو کرنے پڑتے ہیں. یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ سیٹ بیلٹ ہم نے لگانی تب ہوتی ہے جبکہ سامنے وارڈن نظر آتا ہے اور اس کا بھی جگاڑ نکالا ہوا ہے. اس کا جگاڑ اس حد تک نکالا ہوا ہے کہ میں نے اپنے کچھ ریلیٹیوز کی کار میں وہ چابی جو ہے وہ جو وہاں پہ پن جو سیٹ بیلٹ کی ہوتی ہے تو وہ کیونکہ وہ بیپ بجتی رہتی ہے تو انہوں نے اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی انہوں نے وہ چابی ایک رکھی ہوئی ہے کہ اس سے وہ بیپ نہیں بجتی سیٹ بیلٹ نہ پہننے والی. اور وارڈن کے سامنے بھی کئی لوگوں نے سیٹ بیلٹ کو خود ہی خراب کیا ہوتا ہے اور وہ لوز کر کے اس طرح رکھ دی ہوتی ہے تاکہ سامنے سے وارڈن کو نظر آئے کہ سیٹ بیلٹ لگی ہوئی ہے جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ کیونکہ سیٹ بیلٹ کے بغیر تو آپ کا چلان بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اس چیز کو ویسے بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے فالو کرتے ہیں. اچھا خیر، میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. میں ویٹ کر رہا تھا. میں نے پیچھے کانٹیکٹ کیا کمپنی میں جن کے لیے میں کام کرتا ہوں اور آئی واز ان رورل ایریا. ان کا مطلب جس طرح جنگل ہوتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ بہت دور دور تک سبرب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 4 سے 5 گھنٹے میں جو ہے وہ ہیلپ پہنچے گی جو کہ گاڑی کو، کیونکہ گاڑی جو تھی وہ بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی اور وہ آف روڈ بھی ہوگی. آف روڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ روڈ کے اوپر نہیں آ سکتی. تو کمپنی والوں نے خیر مجھ سے دریافت کیا کہ میں ٹھیک ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ آئی ایم فلی سیف. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گاڑی کو جو ہے وہ پک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کو بھی وہ پک کر لے گی اف یو آر سیف اینڈ یو ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف ریسکیو. تو اب وہ 4 سے 5 گھنٹے جو میں نے وہاں پہ گزارے، اس دوران وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں پہ گزرے. اب گاڑی کیونکہ ہٹ کی ہوئی تھی تو پہلے جو بھی گزر رہا تھا وہ گاڑی روکتا تھا، اترتا تھا اپنی گاڑی سے، اور ان اترنے والوں میں مرد بھی تھے، بوڑھے، جوان، میری طرح ینگ بھی، یہاں تک کہ عورتوں میں بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں اور یہاں تک کہ لڑکیاں بھی جو تھیں. باری باری جو بھی وہاں سے گزر رہا تھا تو ہر 5 میں سے 2 تو لوگ ضرور رک کے گاڑی کو سائڈ پہ پارک کر کے اپنی، اور پھر آ کے اور مجھے وہ پوچھتے تھے کہ یو آر سیف، واٹ ہیپنڈ، یو نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ. تو پھر میں ان کو بتایا کہ آئی ایم گڈ، آئی ایم سیف اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار ہیلپ. تو ہیلپ از کمنگ. تو انہیں پتہ چلا کہ ہی سیف. پھر وہ اپنے کاموں پہ گئے. تو مجھے
بڑا ہی اسٹرینج بھی فیل ہوا کہ پاکستان میں اگر اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو لوگ جو ہیں وہ بریک ہی نہیں لگاتے، اور اگر بریک لگا بھی لیں تو وہ سب سے پہلے اپنا موبائل پکڑ کے اور اس کا کیمرہ آن کر کے تو اس انسیڈنٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کسی نے فون نہیں پکڑا۔ خیر، ان میں سے ایک جو تھی وہ کوئی پروفیشنل ٹیکنیکل کوئی بندہ تھا، اس کے پاس گاڑی میں سارا سامان موجود تھا، اس نے گاڑی کو ٹو کیا اور اس نے اس کھائی میں سے باہر نکالا جس میں وہ ہٹ کی تھی۔ تو اس کے بعد وہاں پہ یہ ایکسپیرینس ہوا مجھے کہ یہ لوگ ہم سے اتنا زیادہ آگے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ مجھے اس دن پتہ چلی کہ ان لوگوں کا مورل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ ان کو اس طرح کا کسی بھی اسٹرینجر کے لیے بھی وہ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے، اپنے گھر کے کسی فیملی ممبر کے لیے فیل کرتے ہیں، اور وہ صرف فارمیلٹی کی حد تک نہیں بلکہ وہ ہر حد تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس طرح بھی ہیلپ فل ہو سکیں تو وہ کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چیزیں پاکستان میں، یہ ان چیزوں پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے، باقی چیزوں میں تو ہم ہر چیز پہ یہ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ وہ ملک ہم سے اس لیے زیادہ آگے ہیں، وہاں پہ پیسہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ بہت امیر ہیں، وہاں پہ بزنسز بہت اسٹیبلشڈ ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ تو یہ جو میں نے انسیڈنٹ بتایا ہے اس میں تو نہ تو پیسہ انوالو تھا، نہ ہی اس میں جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن، کوئی ان کی کوئی وہ سارے پی ایچ ڈیز نہیں تھے جو سارے اتر کے مجھے پوچھ رہے تھے۔ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو کوئی ورک شاپ مکینک تھا، کوئی کسی فیلڈ سے وہ بستا تھا، کوئی چھوٹے موٹے آڈس جاب میری طرح کر رہے تھے، تو وہ سارے بھی کنسرن تھے۔ اس کے بعد جب مجھے ہیلپ آئی میری کمپنی سے اور میں جب واپس گیا ہوں تو میں نے باس سے ملا ہوں، تو باس نے بجائے اس کے کہ یہی میں پاکستان میں ہوتا تو مجھے سب سے پہلے تو یہ ڈر لگا رہنا تھا کہ نوکری تو گئی نا ڈیفینیٹلی، تو اب یہ جو کار کا مجھے ہر جانا پڑنا ہے یہ علیحدہ سے پڑنا ہے۔ تو میں جب گیا ہوں تو باس نے مجھے میری خیریت دریافت کی اور اس نے کہا کہ یو آر سیف۔ میں نے کہا ایم فائن۔ تو اس نے کہا گو ہیڈ، گڈ ٹو گو۔ مجھ سے اس نے کسی قسم کے ہر جانے کا مطالبہ نہیں کیا کہ اور آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں، یہاں پہ جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ایک بتا دوں کہ آسٹریلیا میں رولز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ یہاں پہ رول یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ اس کی کوئی وہیکل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی کسی قسم کا اس وہیکل کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ باؤنڈ ہیں اس کے چارجز کو پے کرنے کے لیے اور اس کو ریپیئر کروانے کے لیے۔ تو یہ باقی ممالک میں ڈفرینٹ ہیں، یورپ میں تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہی ڈڈنٹ آسک می فار اینی تھنگ، اینی چارجز۔ تو یہ انسیڈنٹ جو ہے اس چیز کو ہمیں لمحہ فکریہ کے طور پہ لینا چاہیے۔ اور میں اکثر مجھ سے جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں مجھے کہ آپ کیڑے ہی نکالتے ہیں پاکستان میں سے، کوئی اچھی چیز بھی بول دیا کریں۔ تو بھائی اچھی چیز کیڑے نکالوں گا تو ان کیڑوں پہ کام کریں گے نا۔ تو اچھی چیزیں تو سب کو پتہ ہے، سچ بولنا سب کو پتہ کہ سچ بولنا چاہیے، ہاں، نمازیں 5 فرض ہیں سب کو پتہ، تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو سچ کیوں نہیں بولتے؟ نہ ہمارے حکمران بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں۔ تو بینگ اے نیشن ہم کرپٹ ہیں نا، تو پھر ہم حکمرانوں کو کیوں کرپٹ کہتے ہیں؟ جرنیلوں کو کیوں کرپٹ کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو جہاں پہ موقع ملتا ہے، آج کسی بندے کو کہو کہ 5 لاکھ دو تو تمہیں میں سرکاری نوکری لگواتا ہوں 10ویں اسکیل کی، وہ 5 کی جگہ 2,60,000 ٹپ بھی دے گا آپ کو۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے تھوڑا لرن کیا کریں اور کرٹیسزم کو پازیٹیو لیا کریں۔ میں پاکستانی ہوں، میں چاہوں تو یہ ولاگز جو ہے میں یہاں پہ آسٹریلیا پہ بنا کے میں انگلش میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہاں پہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا ہوں نا، تو انگلش اتنی اچھی ہے کہ میں انگلش میں بنا سکتا ہوں۔ پاکستانیوں کے لیے اس لیے بناتا ہوں اور یہاں پہ کمپیریزن اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کی ہم اچھی چیزوں سے سیکھیں
گندی چیزیں تو ان کی ہم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں, پراکسیاں لگا کے دیکھتے ہیں, تو کوئی اچھی چیز بھی ان کی فالو کر لیں. تو میرے بھائیوں, کریٹیسزم کو جو ہے تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ ٹالریٹ کیا کریں. اور میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کچھ مجھے کویسچنس تھے کہ یہاں پہ جاب ریلیٹڈ جو تھے نا کویسچن تھے کہ جابز ایزیلی مل جاتی ہیں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں, تو اس پہ میں اپنا اگلا ولاگ بناؤں گا. تھینکس فار واچنگ.